محمد باقر کے گھر ایک شہزادے آئے جن کو دنیا جعفر صادق کہتی ہے کہ یہ سبحان اللہ، یہ جو آپ کھیر دیکھ رہے ہیں نا، کھیر یہ انہی کی یاد میں ہے۔ اور یہ کھیر تو ویسے بھی بہت پسندیدہ خوراک ہے ہماری، صرف ہماری نہیں بلکہ ہر ایک کی، مگر جب سے اس کی تاریخ میں جو معاملات ہوئے ہیں تو ہمیں اور پسند نہ اور اچھی لگنے لگی ہے۔ ہم نے کہا امام جعفر کی نیاز ہے، کہ 22 رجب کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا جب بھی کریے، 22 کو کریے، 23 کو کریے، 17 کو کریے، 15 کو کریے، یہ تاریخوں کے محتاج نہیں ہے، جب بھی کرنا چاہے مگر کریے۔ 12 اماموں میں امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی تھی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ خود کبھی تنہائی میں یہ سوچئے گا کہ ایک امام جعفر پاک، محمد باقر کے بیٹے، زین العابدین کے پوتے، امام حسین کے پر پوتے، کہ 12 اماموں میں یہ چھٹے امام ہیں، بالکل درمیان میں ہے۔ تو جعفر صادق کو جو دنیا یاد کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے، کبھی آپ نے امام محمد باقر کی نیاز کا سنا؟ کبھی علی رضا کی نیاز کا؟ کسی امام کا ہم نے نہیں سنا۔ جعفر پاک کی نیاز ہوتی تھی ایک امام کی، اب بھی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نیاز ایک امام پر جو نیاز ہوتی تھی اس پر بھی اختلاف ہو گیا، اور اگر 12 کی ہو رہی ہوتی تو کتنے اختلاف ہوتے؟ یہ تو ایک امام ہے جعفر پاک، اس کو اگر امت یاد کرے تو لوگ برداشت نہ کرے۔ ہم نے کہا اگر 12 اماموں کو 12 مہینے یاد کرتے تو کیا ہوتا؟ اسی لیے تو کہا نا کہ اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ تعالی جہنم نہ بناتا، کیونکہ علی ہی تو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ تو یہ کبھی سوچئے گا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ لحم کا لحمی دم کا دمی، یہ نہیں کہا کہ علی میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون، نہیں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ سرکار جانتے تھے کہ میرے تو سب ہوں گے مگر اس وقت ہوں گے کہ علی جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، جو تیرا عاشق ہوگا وہ میرا عاشق ہوگا، جو تیرا غلام وہ میرا غلام، جو تیرا محب وہ میرا محب۔ یقیناً جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ تو جعفر صادق یہ بھی علی کے وہ عظیم شہزادے ہیں کہ 22 رجب کو دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، جعفر پاک کا مقام بس اتنا جان لیجئے کہ 6 جو امام چھٹے آپ ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین پاک، زین العابدین، پھر محمد باقر، اور اب جب یہ بالکل سینٹر میں ہے، سینٹر میں اللہ نے رکھا ہے آپ کو، بالکل درمیان میں ہے۔ وجہ کیا آپ کے درمیان کی؟ کہا کہ جتنا علم جو آ رہا تھا نا، جتنا علم، وہ سب علم جب جعفر پاک کو ملا، اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا نام جعفر صادق ہے۔ اسی لیے امام اعظم نے کہا اور سارے حنفیوں کو بتا دیا کہ اے حنفیوں کی بقا جعفر صادق سے ہے، شافعیوں کی بقا جعفر صادق ہے، مالکی ہو تو ان کی بقا جعفر صادق ہے، کیونکہ ساری فقہ آپ سے چلی ہے، وہیں سے چلی ہے، کیونکہ علم کا وہ سمندر اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ سینہ بسینہ جو آپ تک پہنچا، کہ آج بھی غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے سائنسدان کا نام جعفر صادق ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں جو آپ کو نہ معلوم ہو، اور ہر علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا حضور کے صدقے، یہی وہ جعفر صادق ہے۔